سبحانہ و تعالیٰ کا بہت شکر اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وقت کو پیدا کیا اور مختلف مہینوں کو مختلف فضیلت دی، مختلف دنوں اور راتوں کو مختلف دنوں اور راتوں میں فضیلت دی، تاکہ ہم ایک نئی موٹیویشن کے ساتھ، ایک نئی انتھوزیازم کے ساتھ اپنی زندگی میں عبادات کی لذت کو دوبارہ پا سکیں اور اپنے رب کو راضی کر سکیں اور اپنی اصل زندگی کے لیے کچھ آگے بھیج سکیں۔ اور جو لوگ لیگ کر رہے تھے اور ڈی موٹیویٹڈ تھے، ان کو نئی موٹیویشن ملے کہ وہ کچھ مزید کرنے کی جستجو رکھیں اور اصل زندگی کے لیے کچھ بھیج سکیں، کیونکہ اصل زندگی کے بارے میں انسان کیا کہے گا؟ یقول یا لیتنی قدمت لی حیاتی، ہائے کاش میں اپنی زندگی کے لیے کچھ بھیج دیتا۔ اس زندگی کی تو وہ زندگی سمجھ رہا ہی نہیں ہوگا، اصل آخرت کی زندگی کو وہ کہہ رہا ہوگا کہ یہ اصل زندگی ہے۔ قرآن کی جو آخری آیت نازل ہوئی نا قرآن میں، وہ یہ نہیں تھے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، نہیں، بلکہ یہ والی آیت تھی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور دیکھ لو کہ تم نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ تو یہ جو مہینے رمضان کا مہینہ آتا ہے، ابھی جو کچھ بہترین ایام ہماری زندگی میں آنے لگے ہیں، یہ اس لیے ہیں کہ ہم واقعتاً اپنے کل کے لیے کچھ بھیج سکیں۔ لیکن انفارچونیٹلی اکثر مسلمان زیادہ عمل کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ نمبر 1 از ان کو اس کی فضیلت کا پتہ نہیں ہوتا، اور سیکنڈلی ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کون سا مہینہ انٹر ہونے لگا ہے، اور وہ تو بس ایک دے گو ود دا فلو۔ اگر میں آپ سے سوال کروں کہ کون سا سب سے بہترین مہینہ ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو روزے رکھنا سب سے پسند ہے رمضان کے بعد، تو ہم کنفیوز ہو جائیں گے شاید۔ کچھ لوگ کہیں گے شاید شعبان کا مہینہ، کیونکہ رمضان سے پہلے آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اس میں روزے رکھا کرتے تھے کثرت کے ساتھ۔ کچھ کہیں گے شاید شوال کا مہینہ، کیونکہ اس میں آتا ہے کہ جو شخص شوال کے 6 روزے رکھے گا آفٹر رمضان، اس کو پورے سال کے روزے رکھنے کا ثواب ملے گا۔ لیکن the right answer is it is شہر اللہ محرم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو مہینہ ہے محرم، اس میں اللہ تعالیٰ کو رمضان کے بعد سب سے بہترین اور سب سے پسندیدہ ہے کہ لوگ اس میں روزے رکھیں۔ تو رمضان میں تو ایک ماحول ہوتا ہے، ایک انوائرمنٹ ہوتا ہے، لوگ تراویحیں پڑھے ہوتے ہیں، لوگ سحری افطاری کے لیے تیاری کر رہے ہوتے ہیں، مسجد میں رش بھر جاتا ہے۔ لیکن ذوالحجہ کے جو پہلے 10 دن ہیں، اس میں صرف وہ لوگ ہی اسٹرائیو کرتے ہیں، دوز ہو ریلی وانٹ ٹو شائن آؤٹ، دوز ہو آر موٹیویٹڈ، جو واقعتاً اپنی اگلی زندگی کے لیے کچھ انویسٹمنٹس کرنا چاہتے ہیں اور اپنی اصل زندگی کو سیکیور کرنا چاہتے ہیں۔ اینڈ دس از دا ٹائم وچ میکس دا ڈفرینس، کیونکہ رمضان میں تو ہر بندہ ہی کوشش کر رہا ہوتا ہے، لیکن ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں میں بہت کم لوگ ہیں اور تھوڑے لوگ ہیں جو کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کے بارے میں کیا آتا ہے قرآن و حدیث میں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر، اور فجر کی قسم اور ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم۔ جمہور علماء کہتے ہیں کہ یہ جو 10 راتیں ہیں جن کی اللہ تعالیٰ قسم اٹھا رہے ہیں، ان کی امپورٹنس اور ان کی گرینڈیوسٹی کی وجہ سے، وہ ذوالحجہ کی 10 راتیں ہیں۔ اور یہاں پہ راتوں کا ذکر کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی اپنے کلام میں راتوں اور دنوں کو انٹرچینج کرتے رہتے ہیں۔ جیسے زکریا علیہ السلام کی ایگزامپل میں دیکھ لیں، ایک جگہ پہ آتا ہے 3 دن کا روزہ رکھو اور دوسری جگہ پہ 3 راتوں کا روزہ رکھو۔ یہ ایلیکوینس میں شامل ہوتا ہے۔ اکثر علماء جمہور یہی کہتے ہیں کہ یہ 10 راتیں ہیں وہ ولیال عشر، وہ ذوالحجہ کی 10 راتیں ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں، والشفع والوتر واللیل اذا یسر۔ نا سبحان اللہ، یہ جو قسمیں ہیں نا، ہم دیکھیں کہ کتنی امپورٹنس ہے اور سیکوینس کیسے ہے ان قسموں کا۔ والفجر، اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں فجر کی، which is best part of the day، اللہ کے میں کیا فرمایا؟ اللہم اجل بارک لی امتی فی بکورہا، یا اللہ میری امت کے لیے برکت ڈال دے فجر کے وقت میں، صبح کے وقت میں۔ تو دس از بیسٹ پارٹ آف دا ڈے۔ بلکہ کچھ علماء تو یہ بیان بھی کرتے ہیں کہ یہ جو والفجر ہے نا ود الف لام، یہ یوم العرفہ کی فجر کی قسم کھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ یہ کوئی جنرل قسم نہیں ہے، بلکہ یوم العرفہ کی فجر کی جو قسم ہے اللہ تعالیٰ وہ کھا رہے ہیں۔ ولیال عشر، اور بہترین 10 راتوں کی قسم کھا رہے ہیں۔ پہلی قسم کھائی بیسٹ پارٹ آف دا ڈے کی، دوسری قسم کھائی بیسٹ ڈیز آف دا ایئر کی، اور تیسری قسم کھائی والشفع والوتر and by the odd and by the even، اللہ تعالیٰ best days in these 10 days کی قسم کھا رہے ہیں، which is the 9th and the 10th of حج، یوم العرفہ and یوم النحر، عید کا دن اور عرفہ کا دن، اللہ اکبر۔ اور پھر فرمایا واللیل اذا یسر، اور اللہ تعالیٰ یہاں پہ رات کے بہترین حصے کی قسم کھا رہے ہیں، which is the 3rd part of the night۔ اور پھر فرمایا حل فی ذلک قسم لذی حجر، یہ جو قسمیں ہیں نا، یہ صاحب العلم والفضل کے لیے بہت بڑی بڑی قسمیں ہیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے قسمیں ہیں جو کہ دے پوزیس انٹلیکٹ اینڈ نالج،
تو قرآن میں تو ان 10 ایام کے بارے میں آ گیا. حدیث میں کیا آتا ہے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا there are no days in which righteous deeds are more beloved to Allah subhanahu wa ta'ala than these days. اللہ اکبر. تو صحابہ were surprised. انہوں نے کہا یا رسول اللہ والجہاد فی سبیل اللہ، کیا اللہ کے راستے میں جہاد بھی؟ انہوں نے کہا ہاں، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی افضل یہ ان 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال ہیں. اب صحابہ نے جہاد کے بارے میں کیوں پوچھا؟ کیونکہ جہاد فی سبیل اللہ، اللہ اکبر، یہ اسلام کی چوٹی ہے. اٹ از یہ اسلام کی سربلندی ہے، اور اتنے فضائل ہیں مجاہد کے لیے کہ ہم امیجن نہیں کر سکتے. آج اب اگر اس پر بات کرنے لگیں تو ہماری راتیں گزر جائیں. لیکن صحابہ اور سرپرائز کہ جہاد سے بھی زیادہ؟ انہوں نے کہا جی جہاد سے بھی زیادہ. لیکن ایک ایکسیپشن دی کہ جو مجاہد، جو شخص جو اسٹرائیو کرنے والا ہے، وہ اپنے مال اور اپنے نفس کے ساتھ جائے اور اپنے تمام مال کو بھی لگا دے اور اپنی جان کو بھی قربان کر دے اور کسی کے ساتھ نہ لوٹے، تو اس سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا. لیکن اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ کو بہترین اعمال ہیں، پسند ہیں، وہ کون سے ہیں؟ جو ان 10 دنوں میں کیے جاتے ہیں. عبداللہ بن عباس نے یہ روایت کو نقل کیا. اب ان کا کیا رد عمل تھا، ان کا کیا ایٹیٹیوڈ تھا ان 10 دنوں کے حوالے سے؟ سلف صالحین فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس 10 دنوں میں بالکل غائب ہو جایا کرتے تھے. You cannot find عبداللہ ابن عباس in streets and market places. وہ اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کر لیتے to صلاح، ذکر، عبادات، تحلیل و تکبیر و تحمید اور تمام نیک اعمال کے لیے. ایک اور حدیث میں آتا ہے اللہ کے فرمایا کہ there are no days in which righteous deeds are more beloved to Allah subhanahu wa ta'ala than in these 10 days, so recite a great deal of تحلیل و تکبیر و تحمید. تو کثرت کے ساتھ تم ان دنوں میں کیا کرو؟ تحلیل لا الہ الا اللہ پڑھو، و تکبیر اللہ اکبر پڑھو، و تحمید الحمدللہ پڑھو، اینڈ آف کورس سبحان اللہ ایز ویل. تو کثرت کے ساتھ ان کا ذکر کرو. ان دنوں کی امپورٹنس کیوں ہے؟ سم آف دا علماء سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عرفہ کے دن الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، عرفہ کے دن اسلام کو کمپلیٹ کیا اور مکمل کیا. اور ان 10 دنوں میں اللہ اکبر تمام اسلام کے ارکان اکٹھے ہو جاتے ہیں. التوحید، شہادتین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جو شخص پڑھنا چاہے پڑھے، اور لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. انسان اللہ کی توحید کا اقرار کر رہا ہوتا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہوتا ہے، حج کر رہا ہوتا ہے. انسان چاہے تو زکوٰۃ دے سکتا ہے ان مہینوں میں اور روزے رکھ سکتا ہے. تو تمام ارکان اسلام ان 10 دنوں میں اکٹھے کر لیے جاتے ہیں. Now fasting 2 days، کون سے 2 ایام ہیں جن کا اگر انسان روزہ رکھے تو 3 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. یس یو ہرڈ می رائٹ، 3 سال کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں اگر ہم 2 دن کا روزہ رکھیں. حدیث میں کیا آتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص عرفہ کے دن کا روزہ رکھتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے پچھلے سال کے اور اگلے آنے والے سال تمام گناہ معاف کر دیتے ہیں. کچھ علماء نے کہا کہ یہ صغیرہ گناہوں کی بات ہو رہی ہے، لیکن سٹل تمام گناہ معاف ہونے کی بات ہو رہی ہے. اور یوم عاشورہ جو کہ محرم میں ہے، 10 محرم، جو شخص یوم عاشورہ کو روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف کر دیتے ہیں. تو میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. اگر ابھی 1441 چل رہا ہے تو جو شخص عرفہ کا روزہ رکھے گا اس کے 1440 کے گناہ اور 1442 کے گناہ معاف ہو جائیں گے. اور جو شخص بالکل اگلے مہینے محرم کے مہینے یوم عاشورہ کو روزہ رکھے گا ود 9th ایز ویل، تو اس کے 1441 کے بھی گناہ معاف ہو جائیں گے. تو 1440، 1441 اینڈ 1442 3 سال کے صغیرہ گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. اینڈ ہاؤ امیزنگ از دیٹ. اللہ تعالیٰ بہانے دے رہے ہیں ہم لوگوں کو اپنے گناہ معاف کروانے کے لیے، لیکن ہم میں سے ہے کوئی جو آگے بڑھ کے ان اپرچونیٹیز کو گراب کر لے اور اپنے رب کو واقعی میں راضی کر لے. حنیدہ بن خالد اپنی وائف سے فرماتے ہیں، اور ان کی وائف نے مومنین سے یہ روایت کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف عرفہ کے دن کا روزہ نہیں رکھتے تھے بلکہ تمام 9 دنوں کا روزہ رکھا کرتے تھے. اور ان 9 دنوں کے علاوہ یوم عاشورہ کا دن جو کہ محرم میں ہے، 3 days of each month جو کہ ایام البیض بولتے ہیں، which is the white days. why? because 13، 14، 15 کے یہ ایام ہے جس میں جو سن ہے جو مون ہے وہ اپنے فل اپنے پینیکل پہ ہوتا ہے. اٹ از وائٹ اور راتیں بھی روشنی کی طرح ہوتی ہیں. سو اٹ از دا وائٹ ڈیز وچ ایام بیس. ان کے روزہ رکھا کرتے تھے اور منڈیز اور تھرسڈے کے روزہ رکھا کرتے تھے. سو آئی ریپیٹ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرسٹ 9 days آف ذوالحجہ، عاشورہ
and the 3 days of each month, which is Ayam Bees, 13th, 14th, 15th of every month, اور منڈیز اور تھرسڈیز کا روزہ رکھا کرتے ہیں, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منڈیز کو اور تھرسڈیز کو اعمال اللہ تعالیٰ کے پاس کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اس حالت میں پیش کیے جائیں کہ میں روزے کی حالت میں ہوں. اور پھر ایک اور روایت میں آتا ہے کہ منڈے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی, پیدائش ہوئی تھی, تو وہ اس خوشی میں بھی روزہ رکھتے تھے. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے 9 دن کا روزہ نہیں رکھا کرتے تھے. Now the scholars reconcile between these two hadiths کہ کبھی کچھ سال رکھ لیا کرتے تھے اور کچھ سال چھوڑ دیا کرتے تھے. تو ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم چاہیں تو رکھ سکتے ہیں. جو شخص آگے بڑھنا چاہتا ہے وہ ان دنوں میں روزے رکھے جا سکتے ہیں, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت سے یہ روزے ثابت ہیں. یوم العرفہ کیوں اتنا امپورٹنٹ ہے؟ اللہ تعالیٰ یوم العرفہ کے بارے میں فرماتے ہیں سورہ بروج میں, وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ and by the witnessing day and the witnessed day. تو جو witnessed day ہے نا یوم العرفہ, مشہود, یہ یوم العرفہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ شاہد فرائیڈے کا دن ہے, وہ مشہود یہ کون سا دن ہے؟ یوم العرفہ کا دن ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دن جہنم سے اتنے زیادہ لوگ آزاد کرتے ہیں کہ کسی اور دن جہنم سے لوگ آزاد نہیں کرتے. ہی فریز مینی پیپل فرام دا فائر. اور اللہ تعالیٰ قریب آتے ہیں اور اپنی پرائڈ ایکسپریس کرتے ہیں. ہی ایکسپریسز ہز پرائڈ اوور اینجلز, اور پھر پوچھتے ہیں کہ یہ لوگ میرے بندے کیا چاہتے ہیں. اور کچھ اور روایت میں بھی آتا ہے کہ یہ جو میرے بندے ہیں, یہ جو ڈسیبلڈ اور یہ مٹی سے آلودہ ہوئے ہوئے بندے ہیں, عاجزی اور ان کے ساری کی نشانی ہے ان کی, یہ کیا چاہتے ہیں مجھ سے. اور اللہ تعالیٰ ان پہ فخر کرتے ہیں اور اپنے بندوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتے ہیں. Now very briefly, ہم ان 10 دنوں میں کون سے ایسے اعمال کر سکتے ہیں جن کی وجہ سے ہم باقی لوگوں سے آگے نکل سکتے ہیں؟ امام حسن البصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی چیز تو ڈونٹ نیگلیکٹ یور آبلیگیشنز, اپنے فرائض کو بالکل نہ چھوڑیں. جو شخص آج تک اپنی نمازوں میں اپنے فرائض میں کوتاہی کر رہا تھا تو اس کے لیے بہت بڑی اپرچونیٹی ہے کہ وہ ان 10 دنوں میں آگے نکل جائے اور اپنے فرائض سے عمل کرنا شروع کر دے. دوسری چیز جو ہم کر سکتے ہیں, وچ از دا فرسٹ تھنگ آئی ول کوٹ, کہ حج. جو شخص حج کی استطاعت رکھتا ہے اس کے لیے بہت بڑی اپرچونیٹی ہے, کیونکہ حج باقی سال کے مہینوں میں نہیں کیا جا سکتا. اللہ کے نے فرمایا an accepted حج brings no less reward than paradise. اللہ اکبر, کہ ایک مقبول حج کا اجر کتنا ہے؟ جنت, اس کے علاوہ اور کوئی اجر نہیں ہے. مطلب he will be granted جنہ اگر اس کا حج مقبول ہو جاتا ہے. so it's a great reward. بڑھاپے میں حج کوشش کریں نہ کریں, جوانی میں کر لیں, اور ابھی ٹائم ہے اور پیسہ ہے تو تاکہ اس عبادت کو آپ انجوائے کریں انشاءاللہ تعالیٰ. دوسری چیز قربانی, which is the sacrifice. یہ سنت ابراہیمی بھی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے, تو اس کا خاص اہتمام کریں. یہ مت سوچیں کہ نہیں ہم قربانی نہیں کرتے, چلیں ہم کچھ اور کام کر لیتے ہیں, بلکہ یہ ایک غلط سوچ ہے. لوگ کیا کرتے ہیں انفارچونیٹلی آج کل کہ یار قربانی سے بہتر ہے کسی غریب کی مدد کر دو یا کسی کے گھر میں کولر لگوا دو. تو آپ کو یہ اس نیکی کا خیال باقی پورے سال نہیں آیا, اس قربانی کا ریپلیسمنٹ ہی آپ نے کرنا ہے جو کہ سنت ابراہیمی ہے. اگر ایک انسان واقعی میں سنسیئر ہے اپنے ساتھ تو وہ ہر مہینے صرف 1000 روپیز سیو کرے اپنے لیے, تو وہ سال کے اینڈ میں ان ایام میں ایک حصہ ڈال سکتا ہے, قربانی کر سکتا ہے. ہمیں تب تو خیال نہیں آتا غریب کے گھر میں کولر لگوانے کا یا لوگوں کی خدمت کرنے کا جب ہم ریسٹورینٹس میں 5-5 ہزار کی یا لیوش بفیز کھا رہے ہوتے ہیں. لیکن وائی ڈو وی وانٹ ٹو ریپلیس قربانی ود اینی گڈ ڈیڈ؟ دونوں کریں انشاءاللہ. اور باقی 11 مہینوں میں یہ اپرچونیٹی بھی ہے کہ ہم غریبوں کی مدد کر سکیں. سو قربانی لازمی کریں اور اسے خاص اہتمام کریں. ایک اور چیز جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہے نمازیں, نوافل کثرت کے ساتھ پڑھیں. سنن روابط جو کہ 12 نفل ہیں جن کے بارے میں فرمایا اللہ نے کہ جو شخص یہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ جنت میں اس کا گھر تعمیر کر دیتے ہیں, جس کے بارے میں کثرت سے بتا چکا ہوں پہلے بھی. تو اس کے اہتمام کریں, صلاۃ الضحیٰ کا اہتمام کریں, تہجد کی نماز کا اہتمام کریں, ٹھیک ہے, تو تحیۃ المسجد, تحیۃ الوضو کا اہتمام کریں. تو کثرت سے نوافل کا اہتمام کریں انشاءاللہ. چوتھی چیز, قرآن کو پڑھیں اور تدبر کریں, کیونکہ سلف صالحین کہا کرتے تھے کہ there is no deed better than reading قرآن and pondering upon it. اس کے بارے میں سوچنا اور تدبر کرنا. قرآن کو ٹائم دیں. yes we know
اینڈ وی ریئلائز کہ رمضان کے بعد ایک گلیچ آتا ہے ہر بندے کی زندگی میں, لیکن دیز 10 days آر این امیزنگ اپرچونیٹی جس میں ہم دوبارہ سے اس عبادات کی لذت کو ریوائیو کریں تاکہ وہ آئندہ سال کے لیے جا سکیں انشاءاللہ. اینڈ ریممبر اللہ سبحانہ و تعالیٰ, وچ از دا 5th پوائنٹ, کثرت سے التحلیل و تکبیر و تحمید, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, سبحان اللہ, الحمدللہ, کثرت سے پڑھیں, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں کیونکہ اللہ کی نے یہ ہمیں حدیث میں سجیسٹ کیا کہ تم نے یہ کام کرنا ہے انشاءاللہ. ایک اور چیز, میک لاٹس آف دعا. جب بارش ہو رہی ہوتی ہے دعا قبول ہوتی ہے نا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ٹھاٹھے مار رہی ہوتی ہے. ان 10 دنوں میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھل چکے ہیں اور اللہ کی رحمت ٹھاٹھے مار رہی ہے. اللہ تعالیٰ کو ان دنوں میں کیے جانے والے اعمال سے زیادہ کوئی عمل پسند نہیں ہے, تو کثرت سے دعا کریں. ہو سکتا ہے کہ یہی وہ 10 دن ہو جن میں آپ کی دعائیں انشاءاللہ قبول ہو جائیں. اینڈ نمبر 7th پوائنٹ از گیو لاٹس آف چیریٹی. سیکریفائز تو ہم نے کرنا ہے, لیکن ان 10 دنوں میں غریب بیچارے مشکل میں ہیں, ان کی کثرت سے مدد کریں انشاءاللہ تعالیٰ. اور ان دنوں میں آپ اپنی زکوٰۃ بھی نکال سکتے ہیں اگر آپ نے نہیں نکالی, اور اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کر سکتے ہیں, اپنی فیملیز پہ خرچ کر سکتے ہیں, اور اسپیشلی جو لیس پریولیج لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں ان پہ خرچ کریں کثرت کے ساتھ. نمبر 8 از آنر یور پیرنٹس. اپنے پیرنٹس کا خیال رکھیں, ان کے پاؤں دبائیں, ان کی مدد کریں اور خدمت کریں تاکہ وہ آپ سے راضی ہوں, اور جب وہ راضی ہوں گے تو انشاءاللہ اللہ بھی راضی ہو جائے گا. نمبر 9th پوائنٹ از صلۃ الرحم. اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا کلوز ٹائز آف کنشپ مینٹین کریں. مے بی کال دیم, سینڈ دیم گفٹ, tell them that you love them for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, and just maintain the ties of kinship. 10th is enjoin good and forbid evil. دعوت کا کام کریں کیونکہ یہ بہت بڑا اور نوبل کام ہے. and the last point is seek forgiveness from Allah subhanahu wa ta'ala. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں تھا. تو ان 10 دنوں میں ایک بہت بڑا موقع ہے کہ ہم اپنے تمام گناہوں کو بخشوا دیں اور اپنی اصل زندگی کے لیے کچھ آگے بھیج دیں انشاءاللہ تعالیٰ, کیونکہ sins have chains and shackles. اگر آپ ارادہ رکھتے ہیں تہجد پڑھنے کا اور نیک اعمال کرنے کا لیکن پھر بھی توفیق نہیں ہو رہی, تو جان لیں کہ یہ گناہوں کی وجہ سے ہمیں توفیق نہیں مل رہی, اور یہ گناہوں کا جو برڈنز ہیں وہ ہمارے کندھوں پہ ہیں جن کی وجہ سے ہم نیک اعمال نہیں کر پا رہے. سو ان دس ریس آف گڈ ڈیڈز throw off your burdens inshallah ta'ala, or start with a fresh mind and with a new motivation. What is the dua, what is the best dua for the day of Arafah? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam نے فرمایا کہ جو بہترین دعا ہے جو میں اور پچھلے تمام انبیاء عرفہ کے دن مانگا کرتے تھے وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. This is the best dua to be recited on the day of Arafah. تو اس کو کثرت سے انشاءاللہ پڑھیں, صبح شام کے اذکار نہ چھوڑیں. ان دنوں میں اللہ کا کثرت سے ذکر کریں, اور دن میں 100 دفعہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھیں. سبحان اللہ و بحمدہ کا ورد کریں, اور کثرت سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہیں, کیونکہ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا یا رسول اللہ نجات کس چیز میں ہے؟ تو انہوں نے کیا فرمایا؟ لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ. اے عقبہ بن عامر اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھو تمہیں نجات مل جائے گی. ایک فارگوٹن سننا جو کہ ان دنوں میں ہم لوگ بھول چکے ہیں وہ یہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ کیا کرتے تھے کہ بازار میں جا کے اور مسجد سے نکلتے ہوئے اور مارکیٹ پلیسز میں اونچی تکبیرات پڑھا کرتے تھے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد, تاکہ تمام مسلمانوں کو احساس ہو کہ یہ ایام بہت امپورٹنٹ ایام ہیں, اور اللہ تعالیٰ کو کثرت سے وہ یاد کریں اور اللہ کا ذکر ادا کریں. تو اس میں اس چیز کو بھی ریوائیو کرنا چاہیے. جو باہری کنٹریز میں ہیں, ایم ناٹ سینگ کہ آپ مالز میں جا کے اونچا اونچا اللہ اکبر کہنا شروع ہو جائیں اور لوگ ڈر جائیں کہ کچھ ابھی یہ پھٹنے لگا ہے, نہیں, بلکہ اپنے معاشرے میں, اپنی مسلم کمیونٹی میں, اور جہاں بھی آپ ہیں انشاءاللہ مسجد میں جاتے ہوئے, مسجد سے نکلتے ہوئے, اپنے گھر میں اس سنت کو ریوائیو کریں اور کثرت سے اجر پائیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ جو ایک بھولی ہوئی سنت کو تازہ کر دے گا اس کا بہت بڑا اجر اور ریوارڈ ہے. ناؤ کمنگ ٹو سم فقہی مسائل بریفلی. جو شخص ارادہ رکھتا ہے کہ قربانی کرے, اس کو چاہیے کہ وہ ان ذوالحجہ کے پہلے 10 دن کے داخل ہونے سے پہلے اپنے نیلز کو اور اپنے بالوں کو کاٹ لے تاکہ ان دنوں میں نہ کاٹے,
ٹھیک ہے, کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ جو شخص ارادہ رکھتا ہے قربانی کرنے کا تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ان دنوں میں اپنے ناخن کو اور بالوں کو کاٹے, ٹھیک ہے. یہ ایک طرح سے اللہ کے نے فرمایا تاکہ جو لوگ احرام کی حالت میں ہیں اور جو لوگ حج میں ہیں ان کے ساتھ ایک یونٹی کی فیلنگ دی جا سکے, ٹھیک ہے. ہاں جو فیملیز مطلب جو وائف ہیں اور جو بچے ہیں جو قربانی نہیں کر رہے وہ لوگ کاٹ سکتے ہیں انشاءاللہ, دیٹس ناٹ اے پرابلم. لیکن اگر وائف قربانی اپنی بھی کر رہی ہیں تو پھر ان کے لیے بھی ہے کہ وہ اپنے بال اور ناخنوں کو نہیں کاٹیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. جو لوگ بیمار ہو چکے ہیں یا جو لوگ پرماننٹلی ال ہیں یا جو خواتین عرفہ کا روزہ نہیں رکھ سکتی ہیں بیکاز آف دیئر ڈیز, اللہ سبحانہ وتعالیٰ انشاءاللہ ان کو بھی اس چیز کا اجر دیں گے بیکاز ان کی انٹینشن تھی. اگر وہ صحت مند ہوتے یا اگر وہ ان کے حالات ٹھیک ہوتے تو وہ روزہ رکھتے. اور انشاءاللہ تعالیٰ حدیث میں کیا آتا ہے, جو شخص کوئی بھی عمل کرے کنسسٹنسی کے ساتھ اور اگر کسی وجہ سے اس سے عمل وہ چھوٹ جائے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا بہترین اس کو اجر دیتے ہیں. ناؤ کمنگ ٹو دا عید, اللہ اکبر. عید ایک بہت بڑا تحفہ ہے اللہ کی طرف سے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل بفضل اللہ ورحمتہ فبذلک فلیفرحوا, بے شک اللہ کے رحمت اور اللہ کی طرف سے فضل کے ساتھ فبذلک فلیفرحوا, اللہ تعالیٰ اس میں ریجوائس کرو اور خوشیاں مناؤ کیونکہ یہ بہتر ہے ان سب سے جو تم لوگ جمع کرتے ہو. عید کا دن خوشی منانے کا دن ہے, عید کا دن سونے کا دن نہیں ہے. سو آئی ووڈ سجیسٹ اینڈ ریکمینڈ آل دا مسلمس ٹو ہیو اے بلاسٹ, انجوائے یور عید ڈے. دیکھیں مسلمانوں کی 2 عیدیں ہیں. ایک عید, the first Eid comes after the best 10 nights of Ramadan and the second Eid comes after the best 10 days of Dhul Hijjah. The first Eid comes after the month of fasting and the second Eid comes after the month of Hajj and Ibadat. The first Eid comes after the best night, which is the night of Laylatul Qadr, and the second Eid comes after the best day, which is the Yawm al-Arafah. Or if we ponder upon these Eids کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہاں کیوں پلیس کیا تو we realize کہ ہمارا جو عید کا تعلق ہے وہ اللہ کے سامنے عبادات سے ہے, اللہ تعالیٰ کے سامنے سبمیشن سے ہے. کہ جب ہم عبادات کرتے ہیں اور ایز اے ریزلٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں عید کے دن ہمیں گفٹ کرتے ہیں, تو عید کی جو اصل ایسنس ہے نا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کیا جائے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکایا جائے اور اپنی اصل زندگی کا جو پرپز ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, ہم نے انسانوں اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. تو جب انسان اپنا پرپز آف لائف فلفل کر رہا ہوتا ہے تب اسی انسان کے لیے اصل میں عید کا دن ہے. ابن رجب الحمدللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عید اس کے لیے نہیں ہے جو نئے کپڑے پہن لے اور خوشبو لگا لے, عید اس کے لیے ہے جو اپنی اطاعت میں آگے بڑھ جائے. عید اس کے لیے نہیں ہے جو کہ بڑے لیوش مینز آف ٹرانسپورٹ لے لے یا اپنا گھر بنا لے. عید اس کے لیے ہے جس سے گناہ بخش چکے ہوں اللہ تعالیٰ اور اللہ سے راضی ہو چکے ہوں. سو عید واقعی میں ان لوگوں کے لیے جو کہ ان دنوں میں اسٹرائیو کرتے ہیں اور اسٹرگل کرتے ہیں اور اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور عید کی نماز میں ہم لوگ کیا پڑھتے ہیں, ایک رکعت میں سورہ غاشیہ اور دوسری میں سورہ الاعلیٰ, اور سورہ الاعلیٰ somehow ends with بل تؤثرون الحیات الدنیا, تم اس دنیا کی زندگی کو چاہتے ہو, والآخرۃ خیر و ابقیٰ, لیکن آخرت کی جو زندگی ہے وہ بہت بہترین ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ہم لوگوں کے لیے فاستبقوا الخیرات, کمپٹیشن کرو, دوڑ لگاؤ نیکیاں اکٹھے کرنے میں. الی اللہ مرجعکم جمیعا, تم سب کے سب اپنے رب کے سامنے ایک دن اکٹھے ہونے والے ہو. ایک دن آئے گا جس میں ہم لوگ خواہش کریں گے کہ کاش ہمارے نامہ اعمال میں ایک نیکی زیادہ ہوتی اور کاش ہمارے جو برا اعمال نامہ ہے اس میں ایک گناہ کم ہوتا. تو یہ وہ 10 دن ہیں جس میں سابقون آگے نکل جائیں گے اور جو لوگ لیزی ہیں, لیتھارجک ہیں اور جو لوگ پیچھے رہنے والوں میں سے ہیں وہ پیچھے رہ جائیں گے. سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَٰئِكَ الْمُقَرَّبُونَ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ, جو سابقون ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے قریبی لوگ ہیں, مقربون میں سے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی جنتوں میں ہوں گے وہ لوگ. سو اف آئی وانٹ فار مائی سیلف, اور آپ اگر اپنے لیے چاہتے ہیں کہ ہم سابقون میں سے بن جائیں تو یہ وہ دن ہے جن کا ہمیں فائدہ اٹھانا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ اس علم کو ہمارے لیے منافع بنائے اور ان 10 دنوں کو بہترین طریقے سے ہمیں گزارنے کی توفیق دے. بارک اللہ لی و لکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.